الرحیم۔ دوستو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اتنا اس کی حفاظت کی جاتی ہے، جتنی زیادہ قیمتی اتنا زیادہ اس کو محفوظ جگہ پہ رکھا جاتا ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ زیور۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز گھر میں کیا ہے؟ زیور۔ تو زیور کو کہاں رکھا ہوتا ہے؟ گھر کی سب سے زیادہ محفوظ جگہ پر۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قیمتی کیا ہے؟ یہ زندگی قیمتی ہے، یہ وقت قیمتی ہے، یہ دن رات قیمتی ہے، یہ صبح شام قیمتی ہے۔ ایک ایک دن نہیں، ایک ایک گھنٹہ نہیں، ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ دوبارہ نہیں ملنا ہے، یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنا ہے۔ ہاں، لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے یہ دوبارہ مل سکتے، خدا نخواستہ کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے یہ دوبارہ مل سکتے۔ جو زندگی ضائع ہوئی، جو وقت ضائع ہوا، جو دن ضائع ہوا، جو رات ضائع ہوئی، جو صبح جو شام ضائع ہوئی، وہ نہیں ملنی۔ آج مال کی حفاظت کر رہے ہیں، چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، پیسوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وقت کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ زندگی کو قیمتی نہیں بنایا جا رہا۔ وقت قیمتی ہے، زندگی قیمتی ہے، ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ سمجھ میں آ جائے، خدا نخواستہ پیسوں کا نقصان ہو جائے نا کتنا افسوس ہوتا ہے۔ زیور گم ہو جائے سارا گھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وقت ضائع ہو گیا کوئی پرواہ نہیں۔ جنت جہاں سب کچھ ملے گا، ایک چیز کا افسوس جنت میں بھی ہوگا، ایک چیز کا افسوس، وہ کیا ہے؟ کیوں جی؟ جنت میں کس چیز کا افسوس ہے؟ جو وقت دنیا میں ضائع ہوا، جو وقت دنیا میں غفلت میں گزرا، اس کا افسوس جنت میں بھی ہونا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ زندگی قیمتی ہے۔ ایک دن گزر گیا زندگی کا، یہ دوبارہ نہیں ملنا ہے۔ آج کی رات گزر گئی، یہ دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ یہ آج کا جمعہ، یہ زندگی میں دوبارہ نہیں ملنا ہے۔ اس زندگی کو کیسے قیمتی بنائیں گے؟ ہے تو قیمتی، بنے گی کیسے؟ وقت کا صحیح استعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ یہ کیا زندگی ہے؟ سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سو رہے ہیں۔ اور کب تک سو رہے ہیں؟ کیوں جی؟ یہ کب اٹھ کے آتے ہیں سو کے؟ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کب اٹھے؟ بیوی کب اٹھی؟ بیٹا کب اٹھا؟ آپ کی بہو کب اٹھی؟ آج آپ صبح کب اٹھے ہو؟ شریعت کا مزاج رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، شریعت کا مزاج، اسلام کا مزاج، ایمان کا تقاضا، کلمے کا تقاضا، اللہ کا مطالبہ، نبی کا مطالبہ، کیا؟ رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا۔ سب سے زیادہ برکت والا وقت کون سا ہے؟ 3 اوقات سب سے زیادہ برکت والے، 3 اوقات۔ پہلے نمبر پر تہجد کا وقت، سب سے زیادہ برکتیں نازل ہونے کا وقت تہجد کا ہے۔ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کا یہ وقت سب سے زیادہ برکتیں، رحمتیں اوپر سے نازل ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر فجر کی اذان سے لے کر اشراق تک، فجر کی اذان سے اشراق تک۔ تیسرے نمبر پر اشراق سے لے کر چاش تک، اشراق سے لے کر 9، 10، 11 بجے تک۔ یہ برکتوں کا وقت ہے، اب آپ سب دیکھو ان تینوں اوقات میں اکثریت کیا کر رہی؟ سو رہی، برکتوں سے محروم، رحمتوں سے محروم، خیروں سے محروم۔ اللہ توفیق دے تہجد میں اٹھے، چلو نہیں اٹھ سکے، چلو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن فجر میں اٹھیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نماز پڑھیں، مسجد آئیں، دعا مانگیں۔ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن پاک کا دل۔ اور فرمایا جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا
جو صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ شام تک کے کاموں میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھو، آپ صبح سورہ یاسین پڑھتے ہو، آپ کو فکر ہے کہ آپ کے بیٹے نے پڑھی، آپ کی بیٹی نے پڑھی کہ جی عید پہ گوشت نہیں ملا، بڑی پریشانی ہے، یہ طبقہ ہے نا۔ اچھا آپ کے بچے، پچھلی عید پہ میرے پاس کچھ ایک خاتون آئی کہ جی وہ بچوں کے کپڑے نہیں بنے عید پر۔ میں نے کہا آپ کے بچے سارے فجر میں مسجد میں ہوتے ہیں؟ کہ نہیں، وہ تو فجر میں اٹھتے ہی نہیں، آپ کو پریشانی ہے کوئی؟ عید پہ نئے کپڑے بنانا تو کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی سنت مستحب نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو جو ہیں آپ کے پاس۔ بھئی بچے فجر میں نہیں اٹھتے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی افسوس ہے، کوئی کوڑن ہے، کوئی ندامت ہے؟ دیکھو 100 روپے گم ہو جائیں نا، 100 روپے، آدمی کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، لیکن لاکھ روپے گم ہو جائیں ہیں تو پھر آدمی یہ نہیں کہتا کہ کوئی بات نہیں، اس کا پریشان ہوتا ہے۔ اگر لاکھ روپے گم ہونے پر آدمی کہ کوئی بات نہیں، اس کا مطلب ہے کہ حرام سے ہی لایا ہوگا۔ فجر کی نماز چھوٹنے پر اگر یہ کیفیت ہے کہ پھر کیا ہوا، اس کا مطلب ہے ایمان، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔ آپ کے بیٹے نے فجر نہیں پڑھی اور آپ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوا، آپ فجر میں مسجد میں نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ یہ قیمتی زندگی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں، یہ دوبارہ نہیں ملنی۔ کیسے اللہ کو راضی کرے، اعمال، ترتیب زندگی ٹھیک کرے۔ رات کو جلدی سونا ہے، صبح کو جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو۔ اشراق سے پہلے جو سو جاتے ہیں نا، یا جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، یا جو فجر پڑھتے ہی سو جاتے ہیں، یہ برکتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ابھی، ان میں سے اکثریت وہ ہے جو فجر میں نہیں ہوتی مسجد میں، ان کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، ان کا داماد نہیں ہوتا ہے، اس نے انہوں نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، انہوں نے دیکھا کہ یہ پیسہ کتنا کماتا ہے، یہ بیٹی کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ کس کو پیسہ کون زیادہ کماتا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے تقوی والا کون ہے، ایمان والا کون ہے، اعمال والا کون ہے، حیا ہے کہ نہیں، اللہ کا خوف ہے کہ نہیں، اس میں انسانیت ہے کہ نہیں۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، معاشرہ کیسے سنورے گا؟ بھئی تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو ٹھیک کرو، اپنے بولنے کو ٹھیک کرو، اپنے سننے کو ٹھیک کرو، اپنے دیکھنے کو ٹھیک کرو، اپنی کمائی کو ٹھیک کرو، اپنے خرچ کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کے نظام کو ٹھیک کرو، معاشرہ سنورنا شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی زندگی جا رہی، بھاگی جا رہی۔ ہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے، ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ کہا جائے گا فوت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور سننے والا پتہ کیا کہے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فوراً پوچھے گا جنازہ کب ہے، جنازہ کب ہے، کہ جی زور میں ہے۔ اچھا جنازہ پڑھا، وہ گئے۔ اکثر جنازہ پڑھ کے گھروں کو کچھ جو بہت قریبی ہیں دفنا کے گھر میں آتے ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ روٹی لاؤ، بوٹی لاؤ، گرم گرم، 2 4 5 6 دن تذکرے ختم۔ ہاں تو میرے بھائیو، اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کریں، ترتیب زندگی ٹھیک کریں۔ گھر جائیں، سب گھر والوں سے طے کروائیں کہ دیکھو بھئی اپنی زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، نظام الاوقات بنائیں، سب اپنا نظام الاوقات بنائیں، گھر والوں سے نظام الاوقات بنوائیں۔ کاپی پینسل لو، ہر بچے کے ہاتھ میں کاغذ قلم دو کہ بیٹا لکھو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، نماز کی ترتیب بناؤ، قرآن کتنا پڑھنا ہے، روزانہ تسبیح کرنی ہے، سیر کرنی ہے، اتنے وقت سیر کرو، جم جانا ہے جاؤ، یہ وقت ہے جم کا تمہارا، کھیلنا ہے کھیلو، یہ وقت ہے کھیلنے کا، یہ وقت ہے تمہارا دکان دفتر کاروبار کا، اتنا وقت تمہیں مسجد کو دینا ہے، اتنا وقت تمہیں قرآن کو دینا ہے، سب سے طے کرواؤ۔ یہ کیا سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، بیٹھیں تو بیٹھیں، باتیں تو باتیں، سیاست ہے تو سیاست ہے، حالت حضرت تو حالت حضرت پہ چل پڑے۔ مجھے پرسوں فون آیا کہ عید والے دن کہتا میں نے ملنا ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی بات کرو، کیا بات کرنی ہے؟ کہنے جی میں نے ملنا ہے۔ میں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ جی ویسی گپ شپ مارنی ہے۔ گپ شپ مارنی ہے؟ وہ اتنا ویلا گپ شپ مارنی ہے؟ وہ مسلمان کے پاس کہاں وقت ہے گپ شپ مارنے کا؟ کہتے او بیٹھو یار، کوئی وقت بیٹھ کے وقت پاس کریں۔ وہ یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور نہیں ملنی دوبارہ، اور جا رہی ہے۔ ایک ایک دن قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اس کو قیمتی بنا لیں۔
یہ گنے کا رس بیچتا ہے نا، گنے کو ڈالتا ہے بیچ میں مشین کے، پھر چھلکے کو دورہ کر کے پھر ڈال دیتا ہے، چورا کر کے پھر ڈال دیتا ہے، اس کو نچوڑتا ہے اچھی طرح. اس طرح اس زندگی کو قیمتی بنا لیں. عجیب بات ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے نا، بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے. اگر سمجھ میں آ جائے، نہ سمجھ میں آئے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ دفنانے کے بعد نا قبرستان میں کسی نے پوچھا کہ جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، اگر اس کو دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو یہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑے گا کہ پڑھے گا؟ کہ پڑھے گا. وقت کیسے گزارے گا؟ کہ بڑا صحیح. کوئی غلط کام کرے گا کہ نہیں، سچ بولے گا کہ جھوٹ نہیں، کہ نہیں سچ بولے گا. گانا سنے گا کہ قرآن کے نہیں، گانا قرآن سنے گا، گانا کبھی نہیں سنے گا. کہ انہوں نے کہا دیکھو جس کو دفنایا ہے نا، اس نے تو واپس آنا کوئی نہیں. ہم ابھی موجود ہیں، ہم تو وقت کو قیمتی بنا لیں، ہم تو ترتیب زندگی ٹھیک کر لیں. ہم نے بھی مر جانا ہے ایک دن، اور جب ہم نے مر جانا ہے پھر واپس ہم نے بھی کوئی نہیں آنا. اوہو، یہ بہت اونچی بات اور گہری بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے. یہ جتنے بھی آتے ہیں نا، یہ بیان سننے نہیں آتے. بہت کم لوگ ہیں جو بیان سننے آتے ہیں، وہ تو جمعہ پڑھنے آئے، اس لیے 1 بج گیا اب گھڑیوں کی طرف نظریں اٹھیں گی. وہ بات کو سمجھیں، بات کو سمجھیں. ایک آیا میرے پاس کہ کوئی وظیفہ بتاؤ، بڑی پریشانی ہے. میں کہا تم فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہو؟ کہ نہیں فجر میں تو نہیں اٹھا جاتا. وظیفہ بتاؤں؟ ہے جاہل کہیں کا. نماز مسجد میں پڑھو، یہ وظیفہ ہے سب سے بڑا. نہیں تو کوئی وظیفہ بتاؤ. میں کہا اچھا روزانہ قرآن پڑھتے ہو تم؟ کہ نہیں جی قرآن پڑھنے کا تو وقت نہیں ملتا. اور یہ قرآن وظیفہ ہے. دیکھو بھوک لگ رہی تو آدمی کھانا کھاتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ گاڑی خراب ہو گئی تو گاڑی ٹھیک کرواتا ہے کہ وظیفہ پوچھتا ہے؟ مشین خراب ہو گئی آپ کی فیکٹری میں تو آپ وظیفہ پوچھتے ہو کہ وظیفہ بتاؤ؟ مجھے بہت سے لوگ آتے ہیں، اب مولوی صاحب یہ ذرا پھونک مار دینا. میں کہا میں تو لوگوں کی پھونک نکالتا ہوں. ہم تو لوگوں کی پھونک نکال رہے ہیں. پھونک تو بھری پڑی ہے لوگوں میں. یہ پھونک مارنے کا کام نہیں ہے، یہ دم اور وظیفوں کا کام نہیں ہے. میں پچھلے دنوں ایک جگہ گیا ہوا تھا، میں نام نہیں لیتا. وہ جسے دیکھو بوتل لے کے آ رہا، مولوی صاحب دم کر دو، اب مولوی صاحب پھونک مار دو ہیں. اور میں کہا بھائی تبلیغ میں پیر پرستی کوئی نہیں ہے، یہ پھونک والا کام نہیں ہے. زندگی کی ترتیب ٹھیک کرو، 5 وقت نماز پڑھو، رات کو جلدی سو، صبح کو جلدی اٹھو، روزانہ قرآن پڑھو. چلو آدھا سپارہ، چلو پاؤ سپارہ، چلو 2 رکوع. تسبیح کرو، ہاتھ میں تسبیح ہو، جیب میں تسبیح ہو. صبح شام کی دعائیں ماں پڑھو. گناہوں سے بچو، بولنے کو ٹھیک کرو، دیکھنے کو ٹھیک کرو، سننے کو ٹھیک کرو، کمائی کو ٹھیک کرو، خرچ کو ٹھیک کرو. ایک صحابی قید ہو گئے، کافروں کی قید، بیڑیوں میں جکڑے گئے. ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور میرا بیٹا قید ہو گیا ہے. اللہ کے نبی نے 2 باتیں فرمائی. 2 باتیں. پہلی بات فرمائی اس سے کہو تقوی اختیار کرے، اس سے کہو تقوی اختیار کرے. اور دوسری بات فرمائی اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرے. وظیفہ بعد میں بتایا پڑھنے والا، عمل پہلے بتایا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچو، غلط نہ بولنا، غلط نہ دیکھنا، غلط نہ سننا، کمائی غلط نہ ہو، خرچ غلط نہ ہو، لباس ٹھیک کرو، شکل ٹھیک کرو، گناہوں سے بچو. اب وظیفہ پڑھو، اس میں جان ہوگی. گولی بندوق میں رکھ کے مارو، شیر بھی مرے گا. ہاتھ سے مارو، بلی بھی نہیں مرے گی. وظیفے میں جان آتی ہے، طاقت آتی ہے. کس سے؟ تقوی سے. گناہوں سے بچو، عملی زندگی ٹھیک کرو. تو بھائیو بڑی قیمتی زندگی اور جا رہی ہے، نہیں ملنی دوبارہ. ہاں، ایک دن قیمتی، ایک منٹ قیمتی. اس کو قیمتی بنائیں. کیسے؟ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اعمال کا اہتمام. رات کو جلدی سوئیں، صبح کو جلدی اٹھیں. روزانہ 5 وقت نماز، گھر کا ہر فرد. جو نماز نہیں پڑھتے، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، یہ پریشانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. یہ اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں. اللہ نے جس چیز کو اہم کہا یہ کہتے ہیں اہم نہیں ہے. اللہ جس چیز کو ضروری کہہ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے.
اللہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. نماز ہاں قرآن جتنے بیٹھے ہوئے نا گھر جاؤ اپنے گھر کے سب بچوں کو بچیوں کو بہوؤں کو سب کو بٹھاؤ سب سے طے کرواؤ کہ اپنا نظام الاوقات بناؤ بھائی سب نظام الاوقات بناؤ کاغذ پہ لکھو بھائی سب لکھو سونا کس وقت اٹھنا کس وقت نماز کس وقت قرآن کس وقت کتنا قرآن پڑھنا ہے 1 سپارہ آدھا سپارہ پاؤ سپارہ گھر کا ہر فرد پڑھے تسبیح کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کتنی فکر ہے بچوں کی مستقبل کی بچیوں کی شادی کی جہیز کی زیور کی ان کا مکان بن جائے کتنی فکر ہے. ان بچوں بچیوں کی آخرت کی فکر کرو ان کی قبر اچھی ہو ان کی قیامت اچھی ہو یہ دین پر آئیں. اللہ فرما رہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کا ایندھن کیا ہے انسان ہے انسان پتھر انسان ان کو بچاؤ گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. انہیں دیندار بناؤ انہیں دین سکھاؤ. ہر نماز میں بچوں کے لیے دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. کیا مانگا اے اللہ مجھے کیا بنا نماز قائم کرنے والا بنا. مجھے مالدار بنا مجھے بڑا تاجر بنا نہیں اللہ مجھے کیا بنا نماز قائم کرنے والا. اور کسے ومن ذریتی میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرخانے والی نماز نہ ہو دل لگا کے نماز پڑھنے والے ہوں. ایک ٹرخانے والی نماز این ٹائم پہ اور بھاگے اور ساری نماز میں پتہ نہیں دماغ کہاں گھوم رہا ہے. دل لگا کے نماز پڑھو مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ارکان کی رعایت کرتے ہوئے واجبات کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو دل لگا کے پڑھو. اقیم الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو. کیا خوبصورت ترجمہ کیا ہے اس کا. اقیم الصلاۃ لذکری اللہ کی یاد میں ڈوب کے نماز پڑھو اللہ کی محبت سے نماز پڑھو. اللہ کی محبت سے نماز ہوگی نا تو رکوع سجدے کی تسبیح لمبی ہونی شروع ہو جائے گی. اس کے رکوع سجدے کی تسبیح کبھی 9 کبھی 11 کبھی 13 کبھی 21. آپ سب اپنے آپ سے پوچھو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک گیا پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 21 تسبیح تک گیا. چلو پورے سال میں کوئی سجدہ آپ کا 9 تسبیح تک 7 تسبیح تک گیا. ابھی تو 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے 3 تسبیح پہ اڑے ہوئے. میرے بھائیو ایک گزارش ہے آج سب سے اپنا نظام الاوقات بنائیں اپنا نظام الاوقات بنائیں گھر والوں سے اپنا نظام الاوقات بنوائیں. رات کو جلدی سونا ہے صبح کو جلدی اٹھنا ہے 5 وقت نماز گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ ہو. فجر میں مسجد بھری ہو فجر میں مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے مسجد 5 نمازوں کے لیے اور 5 نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر ہے. یہ سب فجر میں مسجد میں ہوں روزانہ قرآن پڑھنا ہے سب طے کریں اپنا 1 سپارہ آدھا سپارہ پاؤ سپارہ ذکر کرنا ہے دعا مانگنی ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ سے مانگیں پریشانیوں سے اللہ بچائے گا مصیبتوں سے اللہ بچائے گا ضرورتیں اللہ پوری کرے گا. دعاؤں کا اہتمام اخلاق اچھے بنائیں. کیوں جی سب کریں گے نا انشاءاللہ جی. کیا نظام الاوقات کچھ لے کے جائیں یہاں سے کچھ بات لے کے جائیں کوئی بات لے کے جائیں. گھر جا کے بیٹھیں گھر والوں کو بیٹھاؤ ہاں بیٹا بتاؤ اپنا تمہارا صبح کس وقت اٹھنا ہے رات کو کس وقت سونا ہے. بچوں پہ نظر رکھیں یہ نہیں کہ جو مرضی بچے کرتے پھریں جدھر مرضی جاتے پھریں. ماں باپ کو پتہ ہو بیٹا کہاں ہے بیٹی کہاں ہے کہاں بیٹھتے ہیں یہ کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ فون پہ کیا کرتے ہیں. اندھے نہ بنے بچوں کی طرف سے اندھے نہ بنے بچوں کی نگرانی کریں بگڑا ہوا ماحول ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب